بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے FSC کر رکھی تھی لیکن جاب کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک جگہ پہ مجھے ڈرائیونگ کی جاب ملی۔ وہاں پہ باس کی بیٹی کو یونیورسٹی لے کے جاتا اور واپس لے کے آیا کرتا، لیکن وہ اکثر اپنے عاشق کے ساتھ ملتی اور یونیورسٹی نہ جاتی۔ جب میرے باس کو یہ پتہ چلا تو اس نے اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا۔ سہاگ رات کو ہی دلہن نے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی۔ آج بھی میں اپنا ڈرائیونگ سوٹ پہن کر تیار ہو کر باہر نکلا تو سامنے مالک میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا تو انہوں نے اپنا حکم صادر کیا اور کہنے لگے کہ ملیحہ کو یونیورسٹی پہنچاؤ، اسے یونیورسٹی سے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا جی مالک، اور پھر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ملیحہ بی بی کو روزانہ لانے اور لے جانے کا کام میرا تھا۔ یوں کہیے کہ مالک نے مجھے ملیحہ بی بی کے لیے ہی ڈرائیور رکھا تھا۔ وہ جہاں جاتی میں ان کے ساتھ ہوتا، جو کرتی، جس سے ملتی، مجھے ہر چیز معلوم ہوتی۔ یوں تو ملیحہ بی بی کو بھی ڈرائیونگ آتی تھی، لیکن مالک بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے گاڑی کہیں ادھر ادھر لگے اور ملیحہ کو کچھ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے مجھے ڈرائیونگ پر رکھا تھا۔ آج بھی میں نے انہیں یونیورسٹی چھوڑنے جانا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملیحہ بی بی گاڑی تک آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر مالک کو خدا حافظ کہا۔ میں نے گاڑی چلائی۔ گاڑی جو ہی تھوڑا آگے گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ گاڑی یونیورسٹی کی طرف مت موڑنا، بلکہ شہر کا جو مشہور کیفیٹیریا ہے وہاں پر لے جاؤ۔ میں نے کہا بی بی جی، آپ کو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، پھر آپ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر مزید دیر کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھو، میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ میں نوکر تھا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو رہی تھی، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے گاڑی دوسری سائڈ موڑ دی اور 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کیفیٹیریا کی عمارت نظر آتے ہی میں نے گاڑی اس عمارت کے سامنے روک دی۔ ملیحہ بی بی گاڑی سے باہر نکلی اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر کہا، جب تک میں نہیں آ جاتی تم یہیں پر میرا انتظار کرو۔ اگر تمہیں کافی یا چائے چاہیے تو بتا دو، تمہارے لیے یہیں بھجوا دوں گی۔ وہ جہاں بھی جاتی کچھ کھاتی پیتی تو میرے لیے بھی ویسا ہی لیتی۔ میں نے نفی سے سر ہلایا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگا۔ کافی دیر گیم کھیلتا رہا، تقریباً مجھے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ کیفیٹیریا میں چل کر دیکھ لوں کہ بی بی اتنی دیر سے کیا کر رہی ہیں۔ میں گاڑی سے نکلا اور کیفیٹیریا کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ جو ہی اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ بی بی تو ایسے نہ تھی، مالک کے سامنے تو بڑی میٹھی بنتی تھی، کیسی فرما بردار تھی، اور یہاں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس بات کا کیا مطلب لوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ملیحہ بی بی کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر میری طرف آ گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ بی بی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ میں نے کہا بی بی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مالک آپ پر کتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے شادی کرنی ہے تو اپنے باپ سے کہہ دیں، وہ آپ کی شادی کروا دیں گے۔ یوں چھپ چھپ کر ملنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میں خود کو یہ باتیں کہنے سے روک نہ پایا۔ یہ سب باتیں کہنے سے ملیحہ بی بی کے چہرے پر غصہ مزید پھیل گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، خبردار اگر تم نے اس بات کا ذکر بابا کے سامنے کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور یہ معاملات میرے اپنے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے ذاتی معاملات میں پڑھو۔ میں خاموش ہو گیا اور سر جھکا دیا۔ میں نے کہا بی بی جی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تھوڑا انتظار کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گئیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو ان کے گھر کا ملازم تھا۔ اگر مزید کوئی بات کرتا تو شاید یہ مجھے نوکری سے نکال دیتی،
اور اس نوکری کی مجھے بے حد ضرورت تھی، اس لیے خاموش ہونا بہتر تھا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میٹرک پاس کی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے اب مزید تمہاری پڑھائی کے اخراجات نہیں اٹھائے جاتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا۔ اسی روز سے میں نے ایک ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت کالج جاتا، جیسے ہی واپس آتا فوراً ہوٹل پر چلا جایا کرتا، رات گئے تک کام کرتا۔ یوں میں نے 2 سال لگا کر اپنی FSC کی تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد میرے ابا کا انتقال ہوا اور مجھ سے پڑھائی اور جاب دونوں ہی چھوٹ گئے۔ میں کچھ عرصہ گھر پر رہا۔ ہوٹل پہ گیا تو ہوٹل کے مالک نے نیا لڑکا رکھ لیا تھا۔ کہنے لگا مجھے چھٹیاں کرنے والے پسند نہیں، تم نے چھٹیاں کی، میں نے کسی اور کو رکھ لیا، اب تم جہاں جاؤ اپنی مرضی سے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اور کیا کرتا ہے، بے روزگار ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ جہاں پر بھی نوکریوں کے ایڈس لگے ہوئے ہوتے میں وہاں انٹرویو دینے جاتا، لیکن وہاں پر نوکریاں پہلے ہی بک ہو جایا کرتی تھیں۔ رشوت دے کر لوگ نوکری حاصل کر لیتے اور مجھ جیسے غریب اور ضرورت مند بے روزگار ہی رہتے۔ اس لیے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک روز میں یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک گاڑی کے سامنے آ گیا، لیکن خدا کا شکر کہ میں بچ گیا۔ گاڑی والے نے بریک لگا لی تھی، اس لیے مجھے کچھ نہ ہوا۔ وہ شخص باہر نکلا، وہ کافی سوٹڈ بوٹڈ پیسے والا آدمی لگتا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا؟ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر ابھی تمہیں لگ جاتی تو تمہیں کچھ ہو جاتا تو سارا الزام مجھ پر ہی آنا تھا۔ تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ سڑک کی ایک سائڈ پر چلو، سڑک کے درمیان میں چلنا کتنا نقصان دہ ہے؟ وہ مجھے ڈانٹنے لگا تو میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، سوری صاحب، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ میری فائل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، انٹرویو دینے گیا تھا، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن وہاں ریجیکٹ ہو گیا، وہاں پر کسی نے رشوت سے نوکری لے لی اور میں رہ گیا۔ میں نے کرب سے کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ میں نے کہا، میں FSC پاس کر چکا ہوں، وہ بھی A1 گریڈ میں۔ وہ کچھ دیر کھڑے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، میرے پاس ایسی نوکری کے لیے کوئی کرسی تو خالی نہیں، لیکن میرے پاس ایک جاب ہے، اگر تم کرنا چاہو تو۔ میں نے کہا، جی، میں ہر جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے گھر میں ڈرائیونگ کرنی ہے، یا تم ڈرائیور کی سیٹ سنبھال سکتے ہو۔ میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، مجھے تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن میں سیکھ لوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر کل سے آ جانا، جتنی ڈرائیونگ تمہیں آتی ہے وہ کافی ہے، اور اگر صحیح نہ آئی تو میں سکھا دوں گا۔ اس شخص کا میرے سر پر بڑا احسان ہو گیا تھا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں دوسرے دن ہی ان کے گھر پہنچا۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ شخص بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے اپنے گھر پر ڈرائیور رکھ لیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میں مالک کے گھر میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسی سے میرے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ میری ماں خوش تھی کہ میں نوکری کر رہا ہوں، بہنیں بھی خوش تھیں، اب میرے گھر میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یوں ہی میری زندگی اچھے طریقے سے چل رہی تھی، لیکن جب 3 ماہ گزرے تو میں نے دیکھا کہ ملیحہ بی بی، جن کے لیے مجھے ڈرائیور رکھا گیا ہے، وہ الٹے قدموں پر ہے، یونیورسٹی نہ جاتی۔ جب میں نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میں نوکر تھا، خاموشی کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور سوچا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اگر بی بی جی آگے نہ سمجھی تو میں مالک سے بات کر لوں گا۔ اب تو اس دن سے روزانہ کا معمول ہونے لگا تھا۔ کبھی بی بی جی کہیں جا رہی ہوتی تو کبھی کہیں، یہاں تک کہ وہ ہوٹلوں میں بھی ان کے ساتھ رہتی۔ ایک دن میں نے سنا کہ بی بی جی کہہ رہی ہیں، اب سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس بات کا کسی کو بھی معلوم نہیں، صرف میں اور تم جانتے ہیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں جلدی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے بی بی جی نے کال بند کر دی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو اب بی بی جی اس حد تک جا پہنچی تھی کہ وہ گھر سے بھاگنے کو تیار تھی۔ میں نے بی بی جی کو یونیورسٹی سے کیفیٹیریا میں چھوڑا
اور ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا کام ہے، میں بھی آتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مالک آفس میں ہے۔ میں آفس پہنچا اور جلدی سے مالک کو ساری بات بتائی۔ مالک نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بیٹی کوئی ایسا قدم اٹھانے والی ہے۔ میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آتا، میرے ساتھ چلیں اور کیفیٹیریا میں دیکھ لیں۔ میں نے وہاں تک لے آیا جہاں بی بی اپنی مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھی اور بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا۔ جب مالک نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے جلدی سے بی بی جی کے ہاتھ سے پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے باہر لائے اور پھر اس لڑکے کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا، مجھ سے کہا جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ انہوں نے بی بی جی کو گاڑی میں ڈالا اور گھر لے آئے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مالک کے ذلیل ہونے کا سوچ کر میں نے بتا دیا۔ یہ غلط تھا یا صحیح میں نہیں جانتا تھا۔ خیر مالک بی بی کو گھر لے آئے۔ بی بی جی کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے جانے دیں۔ مالک نے بی بی جی کو بہت مارا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ان 3 مہینوں میں بی بی جی سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت ابھی راکھ بن کر کیسے اڑ گئی تھی۔ وہ بہت سخت ہو چکے تھے۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کاش میں نہ بتاتا تو بی بی جی پر اتنا مار نہ کھانا پڑتا۔ خیر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ بی بی جی کو کمرے میں لے جا کر ان کے کمرے کا دروازہ صاحب نے بند کر دیا اور باہر نکل آئے۔ کافی دیر کسی کو کالز کرتے رہے، لیکن آگے سے شاید کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ میرے کوارٹر کی طرف آئے اور کہنے لگے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مالک حکم کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کیا تم ابھی ملیحہ سے نکاح کر سکتے ہو؟ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ایک دم سے پتھر ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کیا بات کہوں۔ میں نے کہا مالک یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک نے کہا جو تم سن رہے ہو۔ کیا تم میری بیٹی ملیحہ سے شادی کرنا چاہو گے؟ تم اس سے نکاح کرو گے؟ یہ میری عزت اور ذلت کا سوال ہے۔ خدا کے لیے ہاں کر دو، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے اسی وقت قاضی صاحب کو بلایا اور میرا اور ملیحہ بی بی کا نکاح ہو گیا۔ ملیحہ بی بی اپنے کمرے سے نکل کر میرے کوارٹر میں آ گئی۔ مالک کا کہنا تھا کہ مجھے ملیحہ کی شکل نہیں دیکھنی، اس لیے تم اسے اپنے کوارٹر میں رکھو۔ ملیحہ خاموشی سے میرے کوارٹر میں بیٹھی تھی۔ میں جب سارے انتظامات سنبھال کر واپس آیا تو وہ خاموشی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نے آنسو بھی نہیں دیکھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا بی بی جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے بابا کو بتا دیا۔ بی بی جی نے مسکرا کر کہا تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ وہ کہنے لگی بھول جاؤ۔ میں نے کہا لیکن آپ بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھی جبکہ آپ کے ابو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ شادی کے لیے کہتی تو وہ خاموشی سے مان جاتے۔ بی بی جی کہنے لگی کیا تم جانتے ہو کہ میں یہ سب کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میں نے کہا جی بی بی جی، میں ابھی بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا نکاح ضرور ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بابا ایک بہت بڑے اسمگلر ہیں، اور پتہ ہے وہ کس چیز کی اسمگلنگ کرتے ہیں؟ وہ نشہ آور چیزوں کی اسمگلنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ہاں میری جیسی لڑکیوں کی۔ جب مجھے سب کچھ پتہ چلا تو مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ مجھے اس بارے میں علم نہ ہو، لیکن میری آنکھیں بہت بڑی تھیں، ہر چیز میں گھس جایا کرتی اور مجھے ہر چیز نظر آ جایا کرتی۔ بابا کے یہ راز بھی مجھے نظر آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بابا نے میرا سودا بھی طے کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بس دکھاوے کی محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ میں یا تم کچھ نہیں، میں ان کی سگی اولاد ہوں، لیکن انہیں اپنے پیسے کی پرواہ ہے۔ اسی لیے میں نے ایک یونیورسٹی کے دوست سے بات کی، اور تمہیں میں نے اسی لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب سے تم آئے تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ تمہاری شرافت اور ایمانداری نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، بابا مجھے کہیں نہ ڈھونڈ سکے، یا پھر وہ مجھے خاموشی سے تمہارے حوالے کر دے، کیونکہ میں خود کو تمہارے ساتھ بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے سر پر آسمان پھوٹ پڑا تھا۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہا تھا
جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ ان کی پہنچ تو میرے گھر تک بھی تھی۔ میری بھی 2 بہنیں تھیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی بی جی؟ تو وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہاں تک کہ میرے باپ نے میرا بھی سودا کر دیا۔ وہ مجھے کسی کو بیچ رہے تھے۔ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اپنے دوست سے بات کی اور اس کی مدد سے تم تک یہ بات پہنچائی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ تو میں اس بات کی بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ یہ ہم دونوں کا کام ہے۔ لیکن خیر، جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہی ہوا۔ یہ خبر سنی تو بابا مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لائے۔ انہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ جانتے تھے مجھ پر جتنی لگامیں ڈالیں گے میں اتنی ہی زیادہ خود سر ہو جاؤں گی۔ اور پھر انہوں نے جن لوگوں سے بات کی، میرے سودا طے کیا، انہوں نے بابا کی کال تک نہ اٹھائی۔ بابا اپنی عزت رکھنا چاہتے تھے۔ وہ بڑے بزنس مین بھی تو تھے۔ ان کے تو بہت لمبے لمبے تعلقات تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر سے بھاگوں اور ان کی عزت پر کوئی داغ لگے۔ اسی لیے انہوں نے میری شادی اسی وقت تم سے طے کر دی۔ مجھے تم جیسا لڑکا ہی چاہیے تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تو میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کروں گی، بلکہ تم یہ سوچو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنا آپ تمہیں سونپتی ہوں۔ مجھے لگا میری حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں نے اپنے بابا کے تمام جرائم اور گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کے ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگ گئی۔ آج میرے پاس تمام ثبوت جمع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ میں نے وہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے اور اپنے باپ کے خلاف FIR بھی کٹا دی۔ پولیس ابھی ہمارے گھر آتی ہی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری قسمت اتنی جلدی کھل گئی تھی اور بی بی جی مجھ پر فدا تھی۔ میں کیوں نہ سمجھ پایا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ہر چیز سے بچ گیا تھا، ورنہ اگر شاید کل کو کسی اور کے حوالے سے پتہ لگتا اور پولیس یہاں آتی تو سب سے پہلے مجھے گرفتار کرتی، کیونکہ میں ان کا ڈرائیور تھا اور مجھے ان کے ہر قدم کا علم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ان کی صرف بیٹی کا ڈرائیور تھا۔ خیر، کچھ لمحے گزرے۔ پولیس کے سائرن بجے۔ پولیس مالک کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ میں بی بی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ میری اماں ملیحہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس کی نظریں اتاری۔ میری امی نے ایک چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا جس میں سب لوگوں کو ملیحہ سے متعارف کرایا۔ ملیحہ ادھر آ کر بہت خوش تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے گھر میں بنا AC کے، بنا کسی سہولت کے اتنی خوش تھی۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ محبت میں لڑکی کہیں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ملیحہ کو پھر سے اس کا گھر واپس مل چکا تھا۔ مالک کو 10 سال کی قید و مشقت سنا دی گئی تھی۔ بی بی جی اس بات پر بالکل بھی شرمندہ نہ تھی اور نہ ہی دوبارہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس اسی گھر میں آ گیا۔ ملیحہ کے ساتھ رہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ملیحہ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی ملیحہ سے اتنی ہی محبت ہوگی جتنی وہ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مالک اکیلے اس کام میں ملوث نہیں تھے، ان کے ساتھ پورا گینگ تھا، اس لیے انہیں پکڑ لیا گیا۔ ان کی قید میں پڑی ہوئی لڑکیاں آزاد ہو گئی تھی۔ اس بات سے ملیحہ بہت خوش تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ۔ تم میری زندگی میں نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں سوچتی تھی کہ میرے بابا مجھے بھی بھیج دیں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ پھر جب تم نظر آئے تو مجھے لگا کہ میرا محافظ آ گیا ہے۔ تم واقعی میرے محافظ بنے۔ اس روز سے ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آج میں اس بڑے گھر میں اپنی بیوی ملیحہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ملیحہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہاں، اس نے زندگی میں اپنے بابا کا بچھڑ جانا دیکھا ہے، اپنے بابا کا اتنا گھناؤنا چہرہ دیکھا ہے جس نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ صبر و شکر سے گزارا کرتی ہے۔ میرے خیال سے وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔